چونکہ مذاکرات کی بات ہوئی تو میں خود مذاکرات کر چکا ہوں، اس لیے آپ کی اجازت سے دو الفاظ اظہر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم پہ ایسا وقت آیا تھا کہ ہمارے ملکنڈ ڈویژن کو مکمل طور پہ دہشت گردوں نے قبضے میں کر رکھا تھا. ہمیں مذاکرات کرنی پڑی، لیکن وہ مذاکرات اس لیے کامیاب ہوئے کہ اس وقت دہشت گردوں کو لوگ پوجا کرتے تھے اور ان کو یعنی بڑی عزت دیا کرتے تھے، اور اگر ہمیں مار دیتے تھے تو ہمیں مردار کہا جاتا تھا اور وہ یعنی مقدس تھے. تو مذاکرات کے نتیجے میں ایک بات سامنے آئی کہ انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا شرعی نظام عدل، تو ہم نے وہ کر کے دیا. تو اس کے بعد وہ سرنڈر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ملکنڈ کو قبضے میں کر رکھا ہے تو سارے پاکستان کو اسی طریقے سے قبضے میں کر رکھیں گے. تو ہمارے مذاکرات اس لیے کامیاب ہوئے کہ وہ بے نقاب ہو گئے. ان کی جو ارادے تھے، لوگ محبت کرتے تھے، وہ نفرت میں بدل گئی. اور پھر ہم نے ایسی یعنی وہاں پہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز نے یعنی کارروائی کی تو سوال اٹھا کہ آپ کون ہمارا ساتھ دیں گے، کون اونرشپ قبول کرے گا. تو شاید پاکستان میں واحد ANP تھی جو آج بھی سزا بھگت رکھی کہ ہم نے اون کیا، اور ہمارے 1000 کے قریب شہداء اپنے پارٹی کے ہیں. اور وہ وہیں پہ ہم نے یعنی جھنڈا بھی لہرایا، انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اسکولوں سے اتارا تھا، وہ بھی لہرایا، اور وہاں پہ امن بھی قائم کیا. اور آج لوگ آپ دیکھ رہے تو یہ ایک سکسیسفل سٹوری ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ جب تک دہشت گرد اسلحہ نہیں رکھتے اور وہ سرنڈر نہیں ہوتے تو پھر مذاکرات کس بات کی. تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن چونکہ مجھ پہ دونوں باتیں گزری ہیں تو میں نے ان سے شیئر کرنا چاہا. بڑی مہربانی. جب کولمبیا جیسی تھکی ہوئی ریاست پابلو اسکوبار کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی تھی اور وہ اس کے سامنے سرنڈر کر رہا تھا، تو اس میں بھی کولمبین اسٹیٹ نے اس کو کہا کہ آپ کو ایک ڈیفنس ایڈمٹ کرنے پڑے گا جس کے لیے آپ کو کنوکٹ کریں گے. یہ واحد لوگ ہیں جو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے قاتل ہیں، اور ہم ان کو کوئی ان کے روزگار کا بندوبست کر رہے ہیں، کوئی کسی اور چیز کا. اس پاگل پن کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ بالکل درست اپروچ نہیں ہے. الحمدللہ میرے خیال میں تمام جو سیکشنز ہیں سوسائٹی کے ان کو بالکل کلیئرٹی ہے. ہم پرسسٹنٹ ہوں گے، ہم انشاءاللہ کنسسٹنٹ ہوں گے. بعض اوقات اگر کہیں پر کوئی ایسی چیز آئی ہے جس نے اس پالیسی کو نقصان پہنچایا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ العزیز میٹیگیٹ کیا جائے گا. اور جو ریاست کا ایک آئینی کردار ہے کہ اپنی پاپولیشن کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے، اس کے ساتھ کمیٹڈ رہیں گے، اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی جان بھی دیں گے انشاءاللہ. بڑی کنفیوژن ہے اس ریاست میں، اس معاشرے میں. کوئی لوگ طالبان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کوئی BLA کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایک کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے ہیں. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نقطہ نظر کو اپنے اینگل سے وضاحت اس کی کروں گا کہ ہم مسلسل، میں، سرفراز اور ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے دوست ہیں جو اس فکر کو لے کے چل رہے تھے. ہمارا اپنا ایمان اور اپنا ماننا ہے کہ جو لیجٹمیٹ مونوپلی ہے وائلنس کی، اس کی لیجٹمیسی صرف اور صرف ریاست کو حاصل ہے. ریاست کے علاوہ نسل کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ، فرقے کی بنیاد پہ، سیاست کی بنیاد پہ، غربت کی کسی بھی بنیاد پہ نہ کسی فرد کو نہ کسی گروہ کو وائلنٹ ہونے کا اختیار حاصل ہے. جب وہ وائلنس کی طرف جاتا ہے وہ بنیادی طور پہ اللیجٹمیٹ ہوتا ہے. اس کا کاز ہو سکتا ہے اس کے پاس دلیلیں موجود ہوں، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. کار کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. ریاست نے اس کو وردی جو پہنائی ہوئی ہے، چاہے وہ پولیس کی ہے، FC کی ہے، فوج کی ہے، یہ لیجیٹیمائز کرتا ہے کہ وائلنس کی مینجمنٹ انٹرنل آرڈر کے طور پہ بھی وہ کرے گا، اور اگر ایکسٹرنل ایگریشن آئے گی تب بھی وہ کرے گا. کیا وہ گروہ جو اس دورانیے میں
ہمارے ساتھ مدبھیڑ میں آ چکے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس ارادے کو ان کو بتانا چاہیے. ریاست کیوں اس میں شوق در شوق بھاگتی ہوئی جا رہی ہے؟ اگر ان کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ رجوع کریں، وہ تائب ہوں، وہ توبہ کریں، تو سب سے پہلے وداؤٹ اینی کنڈیشن ایسے لوگوں کے پاؤں میں آ کر پڑیں. ہمارا سب سے پہلا فرض اور سب سے پہلا حق ان لوگوں کا ہے. ان کے پاؤں پڑیں، ان سے بھیک مانگیں. ان کو نقصان دیا ہوا ہے. ہاں اس کے بعد اگر ریاست اس میگنیمنٹی کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے، یہ لوگ اس اعلیٰ ظرفی کا ایک بڑے کاز کے لیے مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو سکندر اعظم کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے 50,000 کو ادھر بٹھائیں، 25,000 کو ادھر بٹھائیں اور یہ کہیں کہ جناب چلیں اب آدھی غلطی ہماری تھی، آدھی غلطی ان کی تھی. مکمل غلطی ان کی ہے. مکمل طور پہ ریاست اخلاقی طور پہ، شرعی طور پر، آئینی طور پر درست ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر 100 سال نہیں 1000 سال بھی ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. جس کی جو غلط فہمی ہے دور کر لے وہ. انشاءاللہ العزیز جو شہداء گزرے ہیں وہ مضبوط اعصاب کے مالک تھے، جو اس وقت ہیں وہ بھی انشاءاللہ گزارا کریں گے، اور جو آنے والے ہوں گے وہ اس سے بھی بہتر ہوں گے. نو سرنڈر، نو ریٹریٹ. دا اونلی آپشن لائز ود دیز تھگس. اور اگر انہوں نے بھی سرنڈر کرنا ہے، انکنڈیشنل سرنڈر کرنا ہوگا. کسی کو کوئی شوق نہیں ہے بات چیت کا.